السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر نور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سیارہ مشتری کی 12 بروج میں گردش کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ دائرۃ البروج میں سیاروں کی گردش سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر آپ دائرۃ البروج میں سیاروں کی گردش کو صحیح طور پر سمجھ لیں تو آپ ایک ماہر اسٹرالوجر کی طرح پریڈکشن کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کوئی بھی زائچہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ مشتری کی دائرۃ البروج میں گردش سب سے زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک برج میں کم سے کم 13 مہینے قیام کرتا ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی اسی عرصے پر محیط ہوتے ہیں۔ مشتری عزت، شہرت، علم اور دولت کا سیارہ ہے جس کی طلب کم و بیش ہر فرد کو ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی گردش کو سمجھنا ہمیں بہت سے فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یعنی کب ہم کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کب ہم ابراڈ کا سفر کر سکتے ہیں، کب ہمیں مائگریٹ کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو ہر برج میں مشتری کی موجودگی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل میں مشتری کی موجودگی کے بارے میں۔ برج حمل کے افراد جلد باز اور غصے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط نتائج نکالتے ہیں۔ یہ لوگ فضول خرچ اور موڈی لوگ ہوتے ہیں، جس سے ان کے پاس اکثر پیسے کی کمی رہتی ہے۔ سیارہ مشتری کے اس برج میں آ جانے سے ان کو مالی وسائل حاصل ہوتے ہیں، جس سے ان کی زندگی میں قدرے سکون آ جاتا ہے، قرض وغیرہ سے نجات مل جاتی ہے اور مشکلات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اپنے نئے منصوبوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی زائچے میں مشتری برج حمل میں موجود ہو تو ایسے لوگوں کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ برج ثور میں مشتری کی موجودگی۔ اس برج میں مشتری کا موجود ہونا انتہائی خوش آئند تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، جو کہ حسن و ادب کو ظاہر کرتا ہے۔ مشتری مال و دولت اور مذہبی خیالات کی غمازی کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کے ملاپ سے معاشی خوشحالی کے ساتھ ساتھ فرد میں مذہبی رجحان بڑھتا ہے، جس سے وہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے اور لوگوں کی محتاجی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند لوگ انتہائی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہوتے ہیں، تو جان لیں کہ ان کے پیدائشی زائچے میں مشتری برج ثور میں موجود ہوتا ہے۔ برج جوزہ میں مشتری کی موجودگی۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جو کہ مشتری کا نائب سیارہ کہلاتا ہے۔ اس لیے مشتری کے برج جوزہ میں آ جانے سے متعلقہ فرد کے خیالات میں پختگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رجحان بھی بڑھ جاتا ہے، جو کہ نیک شگون ہے، کیونکہ اکثر برج جوزہ کے افراد ذہنی کشمکش کی وجہ سے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ مشتری، جو کہ مذہبی رجحانات اور خیالات کا مظہر ہے، اس سے نہ صرف فرد میں ذہنی آسودگی آتی ہے بلکہ وہ مذہب کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی زائچے میں مشتری برج جوزہ میں موجود ہو تو ایسے لوگ مفکر، ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مذہب سے کافی قریب ہوتے ہیں۔ برج سرطان میں مشتری کی موجودگی۔ یہ مشتری کا مقام شرف ہے، اس لیے مشتری یہاں اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، جس سے فرد پر عزت، شہرت، دولت اور مذہب کی نوازشات ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ حسین ملاپ معاشرے میں بھی خوشحالی اور امن و سکون لاتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی زائچے میں مشتری برج سرطان میں موجود ہو تو ایسے لوگ معاشی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک، خدا ترس اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ برج اسد میں مشتری کی موجودگی۔ اس برج میں مشتری کو سمجھنا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، کیونکہ برج اسد کا حاکم ستارہ سورج ہے، جو کہ خود عزت، شہرت اور جاہ و جلال کا ستارہ ہے، جبکہ مشتری بھی کم و بیش یہ خصوصیات رکھنے کے ساتھ ساتھ مذہبی رجحانات بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ایک جیسی توانائیاں مل کر کسی حد تک ایک دوسرے کا اثر زائل کر دیتی ہیں۔
اس لیے جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج اسد میں موجود ہو تو وہ لوگ اپنی طاقت اور مرتبے کو عوام کی بہتری اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مخلص، سخی اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ اقتدار کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ برج سنبلہ میں مشتری کی موجودگی۔ اس برج میں مشتری استقامت حاصل کرتا ہے کیونکہ برج سنبلہ ایک خاکی برج ہے جو مشتری کی منفی خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر کے اس کی مثبت خصوصیات کو نکھارنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے ان افراد میں مذہب کا رنگ اور نمایاں ہو جاتا ہے اور ان افراد میں عمل کرنے، چیزوں کو پرکھنے اور بہتر منصوبہ بندی کی خصوصیات بڑھ جاتی ہیں۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج سنبلہ میں موجود ہو تو ایسے افراد سائنسی میدان میں تحقیق کر کے بیماریوں اور دیگر مسائل کے بارے میں بہتر حل تلاش کرتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی بہترین رہنما اور استاد ثابت ہوتے ہیں۔ برج میزان میں مشتری کی موجودگی۔ اس برج میں مشتری کو مخالف قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ برج میزان کی نفاست اور شائستگی مشتری کی صوفیانہ صلاحیتوں کے آگے بند باندھنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برج میں ذرا شرف حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی مشتری کی خوبیوں میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ متعلقہ افراد میں حق و انصاف کا پرچم بلند کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج میزان میں موجود ہو تو ایسے لوگوں کا رجحان صوفیزم کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہترین دوست اور غم گسار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے معاشی وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کے مشوروں سے ان کے عزیز و اقارب بھی مستفید ہوتے ہیں۔ برج عقرب میں مشتری کی موجودگی۔ برج عقرب وہ برج ہے جس سے مشتری کو مزید طاقت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ ہے جو مشتری کو اس مقام پر سستی اور تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ مشتری کے برج عقرب میں آ جانے سے یہ لوگ مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج عقرب میں ہو تو ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کا خدا پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اگر ان کی تربیت بہتر انداز میں نہ ہو تو یہ لوگ بنیاد پرست بھی بن جاتے ہیں۔ برج قوس میں مشتری کی موجودگی۔ برج قوس کا حاکم سیارہ بھی مشتری ہے لیکن یہ اس کا مقام شرف نہیں ہے، اس لیے برج قوس میں مشتری کی منفی خصوصیات قدرے کم ہو جاتی ہیں مگر مثبت خصوصیات کھل کر سامنے نہیں آ سکتی، جس کی وجہ سے متعلقہ افراد کے معاشی حالات اس قدر سنبھل نہیں پاتے جس کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر برج قوس کے افراد ساحرانہ خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں جن کو مشتری کے آ جانے سے تقویت ملتی ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج قوس میں ہو تو ایسے لوگ مادی اشیاء پر مذہب کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ برج جدی میں مشتری کی موجودگی۔ برج جدی مشتری کا مقام زوال ہے، اس لیے اس مقام پر مشتری کی تمام تر مثبت صلاحیتیں منجمد ہو جاتی ہیں اور صرف منفی خصوصیات اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل ہے جو کہ ایک سخت اور اصول پرست سیارہ ہے جسے کسی اور کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ یہ مشتری کی صلاحیتوں کو باندھ کر رکھ دیتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس مدت کے درمیان میاں بیوی میں جھگڑے کا انجام طلاق اور علیحدگی تک پہنچ جاتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج جدی میں موجود ہو تو ایسے افراد زندگی بھر معاشی مسائل اور تنگ دستی کا سامنا کرتے ہیں۔ برج دلو میں مشتری کی موجودگی۔ برج جدی کی طرح برج دلو کا حاکم سیارہ بھی زحل ہے لیکن یہ مشتری کا مقام حبوط نہیں ہے۔ یہاں مشتری کی مثبت خصوصیات کھل کر سامنے تو نہیں آتی لیکن اس کی منفی خصوصیات کے بھی اتنے برے اثرات نہیں ہوتے جتنا کہ برج جدی میں ہوتے ہیں، اس لیے اس مدت کے دوران معاشی مسائل کی نوعیت شدید نہیں ہوتی۔
ایسے افراد جن کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج دلو میں ہو تو ایسے لوگ اپنی زندگی کا آغاز انتہائی تنگ دستی سے کرتے ہیں، مگر اپنی محنت اور لگن سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں برج حوت میں مشتری کی موجودگی کی۔ برج حوت کا حاکم سیارہ مشتری خود ہے، اس لیے اس برج میں مشتری کو آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے اور ایک متوازن کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں مشتری برج حوت میں موجود ہو تو ایسے لوگ تبدیلی پسند اور سیر و سیاحت کے شوقین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر افراد کی تعداد مخفی علوم پر بھی مہارت رکھتی ہے۔ جی ویورز، اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سیارہ مشتری کی 12 بروج میں گردش کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو باقی اور سیاروں کی گردش کے 12 بروج پہ اثرات کے متعلق بتاؤں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔